دوسرا حق شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم زندگی اور صحابہ کی زندگیاں اگر ہم دیکھتے تو دیکھو، جیسا کہ میں پرسوں بھی بولا تھا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار بیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اس سے زیادہ عزت والی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کے زمانے کے لکھ پتی کروڑ پتی سعودی کے بادشاہ کے بیٹی بھی نہیں ہو سکتی، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی بھی وہ عزت والی نہیں ہو سکتی جتنی فاطمہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر کے دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام آئے تو پورے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے جیسے بٹنا کھٹکے ڈالے تو نلہ چالو ہو جانا، کھٹکے ڈالے تو پانی آ جانا، واشنگ مشینہ، یہ سب چیزیں، گرینڈرہ منڈرہ کچھ بھی نہیں تھے نا۔ چکی چلاتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چکی چلاتی تھی۔ پانی بولیوں سے، آپ لوگ شاید دیکھے بھی نہیں ہوں گے، کئی لوگ آج کے جنریشن تو بولیاں کہیں دکھ رہے بھی نہیں، بولیوں سے نکالنا پڑتا تھا پانی۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بولا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں میرے بچپن میں دیکھا تھا۔ بولیوں سے ہم پانی بھی نکالتے تھے، چکی بھی چلاتے تھے۔ گاؤں میں ابھی بھی کہیں کہیں پر ایک ایک چیز نظر آتی ہے، بلکہ ہمارے ثنا کے گھر میں بولی تھی، ان کے گھر میں ابھی بھی ہے، تھی نہیں ابھی بھی ہے، ہمیرا ان کے گھر میں بھی ہے ابھی بھی بولی۔ تو بہرحال پانی نکالنا، اور پھر وہ دور رہتا تو اس کو اٹھا کے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آنا، چکی چلانا، گھر کا کام کاج کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے کے لیے آئی کہ گھر کے کام کاج کر کے بہت تھکاوٹ ہو رہی، اور اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے آئی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، کندھوں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، بتا کے گئی دیکھو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے کام کرنے کی وجہ سے، آپ بول دیجئے کہ میرے لیے کسی غلام کا انتظام کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی اگر یاد رہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں اگر یاد رہیں گی نا، تو کتنی مثالیں ہیں، کتنی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو آج ہم کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں، ان کی زندگیاں اگر سامنے رکھے تو۔ اس سے کئی علماء کئی نکتے نکالتے ہیں۔ دیکھو آپ ذرا غور سے سنو، آپ ایک طرف پورے کائنات کے امام انبیاء کے سردار کی بیٹی کام کر کر کے تھک جاری، حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے تو کسی امیر گھر میں بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ غریب آدمی کو داماد بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھک کے آ کے غلام مانگنے کے لیے آئی، اللہ کے رسول چاہے تو ایزی دے سکتے تھے، ہاں غلام ہے بیٹا لے کے چلے جا، بہت تھک جا رہی تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آنے کے بعد جب معلوم ہوئی بات تو گئے بیٹی کے گھر، جا کے بولے بیٹا تو غلام مانگنے کے لیے آئی، دیکھ میں اسے بھی بہترین چیز بتاتا ہوں، غلام تو نہیں دوں گا لیکن اس سے بہترین چیز بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہر دن تو کام کرنے کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹ جاتی تو بستر پہ لیٹنے یعنی آرام کرنے سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ بیٹا یہ تیرے سارے جسم کے، سارے دن کے کام کے جسم کے جو تھکان ہے، اس تھکان کو بھی ختم کر دے گی، اور اس کی وجہ سے تیرے جسم میں تازگی پیدا ہوگی۔ بولے آج کچھ بھی کام نہیں ہونا ہمارے کو، جیسا کہ میں کل بولا نا، خالی کھانا سونا، کھانا سونا، کام نہیں ہونا ہمارے کو۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کر کے، چاہے وہ شوہر کے کپڑوں کی صفائی ہو، شوہر کے لیے کھانا بنانا ہو، شوہر کی جو بھی خدمت اپنے ہاتھوں سے جو کرتے نا، اس میں جو محبت ہے، آپ اپنے گھر میں کسی اور کام والیوں سے کرا کے جو دیتے نا، وہ محبت نہیں ملتی، چاہے وہ شوہر کو یا نہیں تو تمہارے بچوں کو۔ یاد رکھو، کئی لوگ بچوں کو بھی آیا کو لگا دے کے، ان کو لگا دے کے ان کے ساتھ انہوں بنائے سو کھانا، ان کے ساتھ کھیلنا، کیونکہ ہم جاب کر رہے، ہم یہ کر رہے، ہم وہ کر رہے، اس لیے نہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتے، نہ شوہر کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاتے ہیں، تو وہ محبت نہیں بیٹھ سکتی جو اپنے ہاتھوں سے تم جو بنا کے کھلاتے ہو، جو دوسری نوکرانیوں سے، کام والیوں سے بنا کے کھلاتے۔ تو یاد رکھو، کیوں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ گئے؟ تو چلیے اس کے بعد خدمت میں، اچھا اور ایک بھی بات بولوں میں آپ کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شوہر تھے یہ معلوم ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔
ٹھیک ہے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی غریب تھے. ان کا باغ 2 میل دور تھا ان کے گھر سے. 2 میل بولے تو آج کے زمانے میں 3 کلومیٹر کے اتنا دور. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بھی تھا, اونٹ بھی تھا. تو کیا کرتی ہے, جانوروں کے لیے وہ 2 میل دور باغ میں جا کے کھجور کے گٹلیاں چن کے ٹوکرے میں اٹھا کے لے کے آتی تھی, اور لکڑیاں بھی لے کے آتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں سلنڈر نہیں تھا نا. تو لکڑیاں بازار کو یعنی جنگل جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آنا. الحمدللہ یہ جب بھی میں حدیثیں سنتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سب چیزیں, کیونکہ ہم بھی الحمدللہ بچپن میں لکڑیاں اٹھا کے لاتے تھے. یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو زندگی گزری, اور اس میں جو مزہ تھا نا وہ مزہ ہی الگ تھا. آج یہ جتنے بھی شارٹ کٹ راستے ہو گئے نا, چاہے وہ سلنڈر کا ہو, نل کا ہو, یہ تمام چیزیں, وہ جو محنت کرنے میں مزہ آتا تھا نا وہ مزہ یہ شارٹ کٹ راستوں میں نہیں آتا. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ لکڑیوں کا گھٹا اٹھا کے لا رہی ایک دن, یا نہیں تو یہی کھجور کے گٹلیوں کا ٹوکرا اٹھا کے لا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے تھے. رشتے میں کیا ہوتے اللہ کے رسول؟ بہو نہیں ہوتے. اسما رضی اللہ تعالیٰ سالی ہوتی. اللہ کے رسول دیکھ کے کیا کرے, اے اسما چلو ادھر آ جاؤ, 3 کلومیٹر دور میں اونٹ بٹھا دوں گا اور تم اونٹ پہ پیچھے بیٹھ جانا اور میں سامنے بیٹھوں گا. وزن ٹوکرا اٹھا لے کے کہاں جاتے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھا دیے. سالی ہے رشتے میں. آج تو سالی آدھی گھر والی ہو جاتی, سالی آدھی گھر والی ہو جاتی, کبھی کبھی تو پوری بھی ہو جاتی ہے نا. سالی آدھی گھر والی بول کے جو چھوڑ دیتے نا, ہونے والی دلہن ہوتا قریب نہیں جاتی جتنا سالیاں چلے جاتے. اس لیے ہونے والی دلہن سے پہلے انہیں سالی کو اٹھا لے کے بھاگ جاتا تو پوری ہو جاتی انہیں. ایسا کئی کیسز میرے سامنے آتے, آپ سب بھی دیکھے ہوں گے. لیکن دیکھو اب یہاں پر سالی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, دیکھے پہچان لیے اور ٹوکری وزن اٹھا لے کے جا رہے, تم بیٹھ جاؤ اونٹ پہ بول کے اونٹ بٹھا دیے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کے لیے جب سوچی, فوراً ان کے شوہر کی غیرت یاد آئی. اگر میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے اونٹ پہ چلے جاتی تو شاید زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے شوہر ہے وہ ناراض ہوتے ہوں گے. تو ان کی غیرت یاد آ کے بولی, حالانکہ اللہ کے رسول ہے, نبی ہے, بولے کہ نہیں اللہ کے رسول آپ چلے جاؤ, میں ایسے ہی پیدل آ جاؤں گی. سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ایک تو پہلی چیز اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی محنت کر رہی, 3 کلومیٹر دور جا کے لکڑیاں اٹھا کے لانا, کھجور کے گٹلیاں لے کے آنا, خدمت بھی نظر آ رہا. اور دوسری چیز اس میں یہ نظر آ رہی کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے, میرے کسی حرکت کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو. حالانکہ یہاں پر اللہ کے رسول ہے, کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. اللہ کے رسول ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کا مقام, اللہ کے رسول کا مرتبہ اپنی جگہ, لیکن میں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بیٹھ کے سفر نہیں کروں گی. یہ خیال کتنی عورتوں کو ہے آج. میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے شوہر ناراض نہ ہو جائے, یہ سوچ کتنے لوگوں کی ہے آج. اسی لیے جب میکہ چلے جاتے ہیں تو بڑے فخر سے بولتے ہیں, نہیں جی سسرال میں گیٹ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے کو, اس لیے میکے میں آ گئے نا, اب ہمیشہ گیٹ کے باہر ہی رہتے. صبح شام بازاروں میں گھومتے, شوہر کو بتائے بغیر جھوٹے باتیں بولتے ہوئے, کہاں ہیں جی, آئیں چھے گھر میں چھے ابھی. لیکن ہے کہاں؟ بازار میں ہے, کہاں بیوٹی پارلر میں ہے, کہاں خلیری بہن کی شادی میں, پارکوں میں. شوہر کو پسند نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ کسی غیر مرد کو دکھے, لیکن پارکوں میں گئے چہرہ کھول کے مست ناچ رہے, کھیل رہے, کود رہے. کئی عورتوں کو تو ایسے دیکھتا ہوں میں جو ہمیشہ بسوں میں سفر کرتے رہتا ہوں میں, شوہر بیچارہ لے کے آ کے سیٹ سنبھال کے فائٹ کر کے یہ کر کے وہ کر کے سیٹ سنبھال کے کپڑا ڈال کے بیگ سب رکھ دے کے سیٹ میں بٹھا کے ٹاٹا بائی بائی کر کے انہیں جانے ساتھ دیکھ لیتے, چلے گئے آ کے انہیں جاتے ایسا پیچھے رہے سو ایک گھیٹی ایسا کھینچ دیے تو ختم. ایک پن لگا کے رکھتے خالی, وہ پن وہ ایسا پن کھینچ دے کے جب بیٹھ جاتے, آہا چلے گیا ظالم نہیں دیکھتا. آپ کیا ہے, کیا سمجھ رہے آپ؟ بسوں میں رہے سنا سب جتنے بھی مرد ہیں سب یا تو بھائی سمجھتی یا میں پتہ نہیں کیا سمجھتی ان لوگوں کو, سب میرے باپ ہے سمجھتی, بھائی سمجھتی, کیا سمجھتی. یہ لوگ آنے تو مردش نہیں ہے سمجھتی.
ان لوگ مرد ویچ نہیں ہوتے. مرد جو تھا یہ کہ جو میرا مرد تھا انہیں مرد ہے انہیں چلے گیا انہوں صبح عورتوں سے سمجھ کے بیٹھ جائے. کیا سمجھ کے بیٹھ جاتے آپ؟ شوہر کی غیرت کا خیال نہیں ہے. میرا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا بولے سو خیال نہیں ہے. موقع ملے تو ہاسپٹل میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے, موقع ملے تو پارکوں میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے, موقع ملے تو بس اسٹینڈ میں بسوں میں چہرہ کھول کے بیٹھ گئے. لیکن وہی بسوں میں جب میرے جیسا داڑھی والا چڑھتا نا, بھا آ گیا رے بول کے ایسا جھک کے ڈال لیتے ایسا. ساتھ آ گیا اصل میں مرد اصل اب آیا انہیں. اللہ رحم کر. ہر چیز میں یاد رکھو میرے بابو, یہ حدیث یہ واقعات کئی پیغامات دیتے ہیں ہمیں. تو بہرحال یہ دوسرا حق ہے شوہر کی خدمت کرنا.